إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت بات کریں گے وہ موضوع بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا بھی رمضانوں سے ایک خاص تعلق سا ہو گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ زکوٰۃ کو رمضان ہی کے مہینے میں نکالتے ہیں، وہ شاید زیادہ ثواب کی وجہ سے ہو، یا ان کا سسٹم کچھ پھر انہوں نے ایسا بنا لیا کہ اب ہر سال رمضان ہی میں ان کے اوپر آ کے فرض ہوتی ہے، پورا سال کا ہوتا ہے نا زکوٰۃ کا معاملہ۔ تو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، قرآن کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا، اس کو عربی میں زکوٰۃ بولتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک ہونا، تزکیہ نفس بھی اسی سے بولا جاتا ہے، نفس کی پاکی۔ تو ایک معنی ہے زکوٰۃ کا پاک ہونا، اور اگر آپ غور کریں تو زکوٰۃ کے دو معنی بڑھوتری اور پاک ہونا، اور پھر ان دونوں معنی پر غور کرو تو پھر دونوں کے دو معنی۔ بڑھوتری کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اللہ رب العالمین زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس مال کو بڑھا دیتا ہے، شاید اسی لیے اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ
آپ نے جس مال سے نکالی اللہ اس مال کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری ہوتا ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو اب اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ دونوں کام کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہ آپ کے مال کو بھی بڑھا سکتا ہے اور آپ کے اعمال کو بھی، نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، اور زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ نے جس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دی ہے اب وہ مال آپ کا پاک و صاف ہو گیا، بالکل کلین، صاف ستھرا، جو بھی ہے اب آپ کے پاس صاف ستھرا۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اللہ رب العالمین زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے دو معنی، بڑھنا اور پاک ہونا، اور پھر ان دونوں کے بھی دو معنی۔ اور اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر نیت اچھی ہے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کسی انسان نے اپنا مال اللہ کی راہ میں اور زکوٰۃ کے طور پہ نکال دیا ہے تو یہ جو چار معنی ایک لفظ سے نکلے ہیں یہ چاروں ایک ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ اس میں سے کتنے کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ اللہ چاروں دے سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قدرت۔ تو زکوٰۃ کے معنی سمجھ میں آئے؟ اب ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ مان لو کسی آدمی کے پاس میں 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ بن گئی، 1 لاکھ میں سے اس نے 2500 نکال دیے تو اب اس کے پاس میں بچے 97,500 1 لاکھ میں سے۔ آپ نے کہا بڑھتا ہے، ایک تو کم ہو گیا نا، بڑھا کہاں؟ 1 لاکھ میں سے اگر ہم نکالتے اور وہ میرا 1,10,000 ہو جاتا، 1,05,000 ہو جاتا، تب ہوا نا بڑھنا۔ یہ تو 97,500 رہ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہوتا ہے، اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لو کہ جیسے کسی آدمی کے گھر میں پیڑ لگا ہوا ہے، آپ کے یہاں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں پیڑ ہوں گے۔ مان لو کہ انار کا پیڑ ہے، مان لیجئے کسی کے گھر میں انار کا پیڑ لگا ہوا ہے، 1 سال ہو گئی، 2 سال ہو گئی، 3 سال ہو گئی، آپ اس انار کے پیڑ کو جیسا پڑا ہے ویسا ہی چھوڑ دیا، پتے سوکھ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، کہیں پہ کیڑا لگا ہوا ہے، اس کی پتیاں ہری ہیں، کہیں پیلی ہو چکی ہیں، ٹہنیاں کہیں خراب ہو گئی ہیں، کاٹنا ہے، چھانٹنا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے، اس کی تمام چیزوں کو دیکھنا، آپ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، جیسا ہے ویسا پڑا ہوا ہے، ویسا ہی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پیڑ جتنی اس کی عمر ہے اس سے پہلے ہی خراب ہو کے ختم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں؟ جس حالت میں چھوڑ دیا وہ پیڑ نہیں، جنگل ٹائپ کا بن جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اسی اپنے پیڑ کو پیلے پتے ہٹا دیے، خراب ٹہنی ہٹا دی، جہاں کیڑا لگ رہا تھا اس کو بھی صاف کر دیا، مہینے میں یا سال میں یا 6 مہینے میں آپ بڑی سی قینچی لے کر اس کا قلم کر دیتے ہیں، اس کی کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں اسی پیڑ کی، تو اب دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ میرا پیڑ چھوٹا ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے یہ میرا پیڑ چھوٹا ہو گیا، لیکن آپ نے جو وہ ہٹایا ہے نا، اس کا جو قلم کیا ہے، جو ٹہنیاں اس کی خراب ہٹائی ہیں، اس کے ہٹانے کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کی وجہ سے ابھی وہ پھل بھی زیادہ لائے گا، ہرا بھی زیادہ ہوگا، پتے بھی زیادہ لے کر آئے گا۔ یہی زکوٰۃ کی مثال ہے۔ ابھی جو آپ نے ہٹایا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے میرا کم ہو گیا، لیکن جب یہ لائے گا تب آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ کتنا لے کے آ رہا ہے۔ تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
دیکھنے میں لگتا ہے کہ گھٹ رہا ہے، لیکن گھٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اکثر مقامات پر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ نماز کی بہت اہمیت ہے اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ کو لگا دیا تاکہ پتہ یہ چلے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ نماز انسان کے جسم کی عبادت ہے اور زکوٰۃ انسان کے مال کی عبادت ہے۔ جس طریقے سے جسم کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اسی طریقے سے مالی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور جس طریقے سے نماز پڑھ کے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور نماز نہ پڑھ کے اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ دے کر آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ نہ دے کر آپ اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر اللہ نے اکثر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے والوں کی، میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے ایمان والے بندے کون ہیں جانتے ہو؟ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھو، شروع میں ملے گا آپ کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس مال کے اندر سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ نفلی طور پہ خرچ ہو یعنی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے یا زکوٰۃ کے ذریعے سے اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان کی گواہی دی ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا یہی میرے ایمان والے بندے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے پر ایمان کی گواہی کہ یہ ایمان والے ہیں، ایمان، یہ پتہ چل گیا کہ ایماندار ہیں۔ اب دوسری آیت لے لیں قرآن کریم کی، فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن بندے کامیاب ہو گئے۔ میرے کون سے مومن بندے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا زکوٰۃ نکالنے والے کی کامیابی کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دے دی۔ تو ایمان کی بھی گارنٹی اور کامیابی کی بھی گارنٹی، یہ زکوٰۃ کے فائدے۔ اب ایک تیسری آیت دیکھیے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی کشادہ ہے، بہت کشادہ ہے پروردگار کی رحمت پوری۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ اللہ نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے، میری رحمت بڑی ہے میرے غصے سے۔ تو وہ رحمت تو سب کے اوپر کرتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر رحم کرے گا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کی آیت دیکھیے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن میں خاص طور سے اپنی رحمت اپنے ان بندوں پر کرتا ہوں الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے اوپر رحم و کرم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے تین الگ الگ جگہوں سے آیت، پہلی آیت میں ایمان کی گواہی، دوسری آیت میں کامیابی کی گارنٹی، اور تیسری میں رحمت کا ذکر۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نکالنے کا کوئی ایک فائدہ نہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ ایماندار ہیں، کامیاب ہیں، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہے اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو۔ اب اس کا الٹا کر لو تو اگر زکوٰۃ نہیں نکال رہے، کامیابی کی گارنٹی نہیں، ایمان کی گارنٹی نہیں، اللہ کی رحمت بھی ہوگی تمہارے اوپر کہ نہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہی تو مطلب ہوا نا۔ ایک مرتبہ
روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل تھا، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، بہت مشہور روایت ہے بخاری کی. اس نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا اور ابو سفیان سے کہا کہ وہ تو مکہ میں جو نبی آئے ہیں وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کی طرف تو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ مکہ کے اندر جو نبی آئے ہیں وہ ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، ویامرون بالصلاۃ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، والصدق، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، والزکات، اور زکات دینے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، والصلہ، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، زکات اس کے اندر شامل تھی. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر جگہ جگہ زکات کا ذکر ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، مجھے کچھ ایسی چیز بتا دیجئے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کو میں کرنے لگوں تو اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے. کوئی ایسا کام بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکات، اور زکات ادا کرتے رہو. وہ صحابی رسول پوچھنے کے لیے آئے تھے کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو اللہ کی توحید بتائی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد زکات کا حکم دے دیا. فرمایا یہ عمل کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. تو بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر زکات کی، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑی پیاری چیز ہے، اور اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ آپ سمجھ لیجئے، زکات آپ جو دیتے ہیں اللہ کو فائدہ تھوڑی پہنچا رہے ہیں، یہ آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ، یہاں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق اور وہاں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق. تو انسان جو زکات نکالتا ہے وہ اپنے لیے نکالتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکات دینے سے منع کر دیا، کہا نماز تو پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے. زکات تو ٹیکس ہے، ہم ٹیکس کیوں دیں؟ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے، کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلمان ہیں، ان سے جنگ کریں گے آپ؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف زکات ہی دینے سے تو منع کیا ہے، آپ ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس آدمی سے لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان میں فرق کرتا ہے. اگر نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے تو زکات کو بھی تو اللہ ہی نے فرض کیا ہے. نماز اور زکات کے درمیان میں جو آدمی فرق کرے گا اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا. اور آپ نے فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلتهم على منعه، اللہ کی قسم جو شخص نبی کے زمانے میں زکات نکالا کرتا تھا اور آج اگر وہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی بچا لے زکات میں نہ دے، اس کے اوپر زکات میں وہ بچہ فرض ہو رہا ہو اور اس کو بھی اگر بچا لے گا تو ابو بکر صدیق ایسے آدمی کے خلاف بھی جنگ کرے گا. بتائیے، اور جنگ کس سے کی جاتی ہے؟ مسلمانوں سے کی جاتی ہے. پھر بھی فرما رہے ہیں، حضرت عمر ٹوک رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز اور زکات کے درمیان کہ نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے، فرمایا میں ان سے جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا. ایک حدیث کے اندر تو یہ کہ اگر بکری کا بچہ بھی بچا لیں گے تو ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. اور دوسری روایت کے اندر تو اقال کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ اگر اونٹ کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے اگر وہ بھی زکات کے اندر آ رہی ہے اور اس کو بھی اگر بچا لیتے ہیں تو اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کروں گا، ان کے خلاف بھی لڑائی کروں گا.
اب آپ دیکھیے کیسی زکات نکال رہے ہیں. اللہ نے جو بتائی وہ زکات نکالنا ہے یا آپ کے جو دل نے کیا ہے وہ زکات نکالنا ہے؟ یہاں ایک رسی جو اونٹ کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اس کو بچا لیا, فرمایا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. کیسے بچا سکتے ہو تم؟ جیسے نماز فرض ہے ویسی زکات فرض ہے. یہاں تو جتنا من چاہتا ہے اتنا دے دیتے ہیں, جتنا من چاہا رکھ لیا. نہ ایک ایک چیز کو گن لو اور جو نکل رہا ہے جو بننا ہے سب اللہ کے راستے میں دے دو. یہ ہے زکات کا مطلب. کبھی آپ نے دیکھا 4 رکعت والی نماز 3 پڑھ کر بھاگ گئے؟ کرتے ہیں کبھی آپ ایسا؟ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں, آپ نے سوچا آج 3 مار دیتے ہیں, نہیں کرتے نا. پھر زکات میں کیوں؟ جب نماز جتنی فرض ہے اتنی پڑھتے ہو تو زکات جتنی فرض ہے اتنی کیوں نہیں دیتے؟ اس میں کٹوتی کیوں؟ نماز میں جب منمانی نہیں چل سکتی, مرضی نہیں چل سکتی, تو زکات میں کیوں؟ جب نماز اللہ نے فرض کی تو زکات بھی تو اللہ ہی نے فرض کی ہے. کٹوتی نہیں ہو سکتی. اور بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے, مال اپنا دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں, ہاں بہت ہو گیا, بینکوں میں اتنا ہے, گھر میں اتنا ہے, فلاں جگہ میرا اتنا ہے اتنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جن لوگوں کو اللہ نے مال دے دیا اور اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کل قیامت کا دن ہوگا تو یہی مال ہم ان کے گلے کے اندر ڈال دیں گے. اور کس طریقے سے ڈالیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ایک سانپ کی شکل میں, ایک اژدہے کی شکل میں آدمی کا وہ مال پیچھا کرے گا, اور وہ مال پیچھا کرتے کرتے اس آدمی کے بدن پہ چڑھ جائے گا, گلے کے اندر اپنا پھندا ڈال کر اس آدمی کے سامنے آئے گا. جب وہ آدمی دیکھے گا کہ یہ سانپ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے, یہ اژدہا تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے, کہے گا تو کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سانپ جواب دے گا انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا. سانپ کی طرح کنڈلی مار کے جو بیٹھا تھا نا تو اپنے خزانے پر, آج اللہ نے مجھے سانپ بنا دیا ہے. آپ دیکھیے ابھی آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سانپ تو بہت بڑی بات ہے, اگر اوپر سے کہیں سے ایک چھپکلی بھی گر جائے نا تو بھگدڑ مچ جائے گی, ابھی ادھر سے نکل جائے ادھر سے نکل جائے, میں ہٹ جاؤں, یہ ہے نا. یہاں پورا سانپ پیچھے پڑا ہوا ہے, اور دنیا کا سانپ نہیں, اللہ کا بنایا ہوا آخرت کا سانپ پیچھے پیچھے, اور یہ گلے کے اندر پھندا ڈال کے ایسے بیٹھا ہوا ہے. انا مالو کا انا کنزو کا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اپنے مال کو سونے چاندی کو خزانے کے طور پہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, اے میرے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ, جب کل قیامت کا دن ہوگا ان کے اسی مال کو جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا. جب وہ آگ کی طرح لال ہو جائے گا, اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, اللہ رب العالمین فرشتوں کا حکم دے گا یہ ان کا مال آگ کے اندر انگارے کی طرح تپا کر اب ان کے ماتھے پہ رکھ دو, اب ان کی پہلوؤں پہ رکھ دو, اب ان کی پیٹھوں کے اوپر رکھ دو. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ, اور کہہ دیا جائے گا یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جن کو تم دنیا کے اندر سمیٹ کے رکھتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, تو اپنے اس مال کا, اپنے اس خزانے کا مزہ چکھو. تو کسی بھی اعتبار سے انسان بچنے والا نہیں ہے. زکات نکال رہے ہو تو اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ, ایمان کا سرٹیفکیٹ, رحمت کا سرٹیفکیٹ, بال کے بڑھنے کا, اتنے فائدے, اور نہیں نکال رہے ہو تو پھر یہ وعید ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ الذی جمع مالا وعددہ, یحسب ان مالہ اخلدہ,
جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس میں ہمیشہ رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس انسان کو حطمہ کے اندر داخل کر دیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے میرے نبی آپ نہیں جانتے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے سب سے پہلے دل پہ حملہ کرے گی، دل کو جلا کے رکھ دے گی۔ آج ہم لوگ بھی آگ بھڑکاتے ہیں، اگر کبھی جلانا ہوتا ہے نا تو سوچتے ہیں اچھے سے بھڑک جائے، ذرا صحیح سے، تاکہ جو میرا کام ہو وہ کام نکل جائے۔ اب سوچو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے تو کتنی خطرناک ہوگی۔ سب سے پہلے دل کو جلائے گی۔ ہمارے یہاں کی آگ پہلے اوپر کے حصے کو جلاتی ہے، وہ پہلے اندر کے حصے کو جلائے گی۔ کن کے لیے ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، مال کو سمیٹا، اکٹھا کیا، گن گن کے رکھا، خوش ہوتے رہے، بہت مال ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس کو نکالی۔ اب یہ بھی ایک بڑا عام سا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا مال ہو تو کتنا نکالا جائے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے بالکل آسان سا کہ اگر کسی انسان کے پاس میں 85 گرام سونا ہو، 85 گرام، 8 اور 5، 85 گرام اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ یا اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہو، میں گرام میں بتا رہا ہوں، تولے میں نہیں بتا رہا ہوں تاکہ گرام زیادہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے۔ 85 گرام اگر سونا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور 595 گرام تقریباً 600 گرام ہو گیا اگر چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہو رکھے ہوئے، لیے ہوئے رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، 2 کنڈیشن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسہ کتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں اتنی دولت ہے جس کے ذریعے سے آپ 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی دولت اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر اس مال کو، اس دولت کو رکھے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے تو۔ کتنی چاندی خرید سکتے ہیں؟ 595 گرام، تقریباً 600 گرام چاندی اگر آپ خرید سکتے ہیں، اتنا روپیہ ہے اگر آپ کے پاس میں۔ آج کے زمانے میں مجھے ایگزیکٹلی تو ریٹ نہیں پتا کہ چاندی کا کیا چل رہا ہے، ایک اندازہ کر لو کہ مان لو کہ 25,000 یا 30,000 روپے میں اگر 595 گرام یا 600 گرام چاندی آ جاتی ہے تو مان لو 25,000 میں اگر آ جاتی ہے تو اتنا اگر آپ کے پاس روپیہ ہے اور 1 سال ہو چکا ہے تو آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نکالنا کتنا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1,000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے نکالنا ہے۔ نکالیں گے لیکن دیں گے کس کو؟ انما الصدقات للفقراء، لسٹ گنا دی اللہ تعالیٰ نے پوری۔ فقیروں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر جس کے پاس نہیں ہے اور وہ مانگ لے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین جس کے پاس میں نہیں ہے لیکن شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارے محلے میں کون ہے، ہمارے خاندان میں کون ہے جن کے پاس نہیں ہے لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دے جائے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ فقیر تو مانگ لیتے ہیں، فقیر جو مانگ لے، اور مسکین جس کے پاس نہیں ہے لیکن نہیں مانگتا۔ ہاں، لیکن اگر آپ چپکے سے دے دیں گے تو وہ رکھ لے گا، منع نہیں کرے گا کیونکہ اسے ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں، تو ان کو بھی دیجیے۔ تو فقیروں کو، مسکینوں کو، والعاملین علیہا، جو لوگ اس کو وصول کرتے ہیں اور اگر وہ مستحق ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے آتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کو دکھ رہا ہے کہ ان کو تو گھر بار سے نکال دیا گیا، لوگوں نے نکال دیا۔ یہ تھے اپنے گھر کے بہت بڑے سیٹھ، بہت مالدار تھے، لیکن ابھی ان کو سب نکال دیا گیا، مکان دکان سب چھین لی گئی ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو اب وہ مستحق ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، آپ ان کو بھی دیجیے۔ وفی الرقاب، اگر کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ سوچ رہے ہیں یہ مسلمان بھائی ہے فلاں کی غلامی کرتا ہے، جا کے اس کو پیسہ پکڑا، اس کو غلامی سے آزاد کروا دو، اس میں آپ اپنا زکوٰۃ لگا سکتے ہیں۔ والغارمین، ایک قرض دار آدمی ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، بہت پریشان ہے، آپ کو لگا میرا بھائی ہے اس کا قرضہ میں ادا کروا دیتا ہوں، تو وہ پیسہ آپ اس کو دے دیجئے کہ تو اپنا قرضہ ادا کر دے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں پھر یہ مدرسے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو آپ لوگ دیتے رہتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، مان لو ایک بہت مالدار آدمی ہے لیکن راستے میں جیب کٹ گئی،
ابھی وہ پیدل ہو گیا، خالی ہو گیا، ابھی نہیں ہے اس کے بعد، اب وہ مستحق ہو گیا زکات کا، آپ اس کا راستے کا خرچہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اپنے زکات کے پیسوں میں سے۔ تو یہ 8 نام اللہ رب العالمین نے گنائے، 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت ہے، آپ تفصیل سے اس کو جا کے پڑھیے تفسیروں کے اندر، تو یہ 8 لوگوں کو زکات کا پیسہ آپ دے سکتے ہیں۔ اب میں یہاں چلتے چلتے ایک آخری بات کہنا چاہوں گا، زکات سے آپس میں ہمدردی بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے مان لو کوئی خاندان ہے، خاندان کے اندر مان لیجئے کہ 2 آدمی 4 آدمی اتنے تو ہوتے ہیں نا زکات نکالنے والے، مان لیجئے کہ اگر 10 لوگوں کا خاندان، 10 پریوار کا خاندان ہے، 10 پریوار میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 7 پریوار، 7 گھر تو ایسے ہوتے ہیں جو زکات نکالنے والے ہوتے ہیں، 2 یا 3 گھر ایسے ہوتے ہیں جو زکات لینے والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اندازہ ہے میرا۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھ لو کہ جو کمزور ہے مستحق ہے اس کو دے دو، اس سے ہمدردی بھی بڑھے گی، رشتہ داری بھی بڑھے گی۔ اور عام طور پہ جو بیماری لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ ہر غریب آدمی امیر آدمی کی برائی کرتا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ کرتا ہی برائی اس لیے کیونکہ آپ نے اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، آپ اس کے حقوق کا خیال رکھیے، وہ آپ کے احسانوں کے تلے دب جائے گا، مجال ہے اس کی کہ آپ کی برائی کرتے ہو۔ تو زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر والوں سے لی جائے انہی شہر کے غریبوں پہ تقسیم بھی کر دی جائے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، مالداروں سے لے لو غریبوں میں بانٹ دو۔ تو سب سے پہلے اپنا گھر، خاندان، اپنا شہر، شہر کے لوگ دیکھ لو، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا شہر کرنول، الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور میں جہاں تک ابھی تک سمجھ سکا ہوں تو مسلمان پیسوں کے معاملے میں بھی یہاں اچھے خاصے ہیں، اور الحمدللہ کافی اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے یہاں کے لوگوں۔ اب ایک اندازہ دیکھیے، اگر یہاں کے جتنے بھی وہ لوگ جن کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے، سب کی زکات کو اگر اکٹھا کیا جائے، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، اگر سب کی زکات کو اکٹھا کیا جائے، مان لو کہ سب کی زکات ایک سال کے اندر 5 کروڑ نکلتی ہے، 5 کروڑ سارے لوگوں کی زکات پورے شہر کی، پورے ضلع کی اکٹھا کر لی جائے تو 5 کروڑ کی زکات کا پیسہ نکلا، 5 کروڑ روپیہ نکلا زکات میں۔ اب حدیث کیا ہے؟ جہاں کے مالداروں سے لیا جائے وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب 5 کروڑ جو زکات کا پیسہ آیا وہ یہاں اس شہر سے نکلا اور اس شہر کے غریبوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 5 سال ایسا کر کے دیکھ لو، شہر کے نول کے اندر ایک آدمی زکات لینے والا نہیں ملے گا، ایک آدمی بھی آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ 5 سال کر کے دیکھ لو، آپ جن کو آپ ابھی دے رہے ہیں 4 سال بعد 5 سال بعد وہ دینے والے بن جائیں گے کہ بھیا میں خود لے کے گھوم رہا ہوں، کوئی مل ہی نہیں رہا ہے۔ یہ زکات کا سسٹم ہے، یہ زکات کا نظام ہے، اس سے مالداری آتی ہے، اس سے غریبی دور ہوتی ہے، اس سے ہمدردیاں آتی ہیں، اس سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس پر جتنی زکات بن رہی ہے رمضان کا مہینے میں ہی آپ لوگ نکالتے ہیں، یہ بھی ختم ہونے والا ہے، اس لیے سارا گنا کر پورا کا پورا آپ اللہ کی راہ میں نکال دیجئے زکات، جس پر جو بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔